الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقترنين. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. بلند آواز سے درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں خانہ کعبہ کا تاریخی پس منظر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا کہ عرب کی ویران وادی میں مکہ شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ تعمیر کعبہ کی تعمیر مکمل فرمائی
تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں چند دعائیں تھیں، جن میں سے ایک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دوسری ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور تیسری وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چوتھی دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، الہ العالمین تیرے حکم سے تیرا گھر بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، اب اس کی آبادی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تو فرما دے۔ تو گویا تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار سے بطور انعام کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے یوں کہہ رہا ہوں تو بالکل بجا ہوگا، جب باپ اپنے بیٹے کے کسی کام سے خوش ہوتا ہے یا پیر اپنے مرید کے کسی کام سے خوش ہوتا ہے یا استاد اپنے شاگرد کے کسی کام سے خوش ہوتا ہے، پھر انعام سے نوازتا ہے۔ اور انعام دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے اپنی جیب سے کچھ نکالا، اپنے شاگرد کو، بیٹے کو، مرید کو دے دیا، یہ میری طرف سے انعام ہے، اپنے پاس رکھ لو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے انعام دینے والا اپنی مرضی سے انعام نہیں دیتا، بلکہ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا میں بڑا خوش ہوں، بتا تو کیا لینا چاہتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے بولتا ہے میں آج بڑا خوش ہوں، بتا تو کیا لینا چاہتا ہے۔ پیر اپنے مرید سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے آج تو نے مجھے خوش کر دیا، بتا کیا لینا چاہتا ہے، آج انعام تیری مرضی کا دوں گا۔ جب رب ذوالجلال خوش ہوا تو فرمایا میرے خلیل بتا انعام میں کیا لینا چاہتا ہے، آج انعام میں تیری مرضی کا تجھے عطا کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا اللہ علیہ کو انعام دینے پہ آیا ہے، تو پھر ربنا وابعث فیہم رسولا، جو بیت اللہ میں نے بنایا ہے اس کے لیے رسول اللہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مدرسہ میں نے بنایا ہے اس کے لیے مدرس کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو ادارہ میں نے بنایا ہے اللہ تو اس کے مدیر کا انتظام کر دے۔ اللہ جو میں نے تزکیہ کے لیے خانقاہ بنائی ہے اللہ تزکیہ کرنے والا کسی مزکی کا انتظام تو کر دے۔ فرمایا میرے خلیل میں نے سن لی، تفسیر جلیل کے اندر موجود ہے، آواز میرے خلیل تیری دعا میں نے قبول کر لی، لیکن بہوا قائم فی آخر الزمان، تیری دعا کا پھل، تیری دعا کا نتیجہ، تیری دعا کا ثمرہ آخری زمانے کے اندر ظاہر ہوگا، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا، ابے کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، دادے کو لوگ عبد المطلب کہیں گے، پیدا مکہ میں ہوگا اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائے گا۔ یاد رکھو اہل اسلام کے نزدیک اپنے خاندان، اپنے آباء و اجداد،
اور خود اپنی ذات کے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک مسلمان کے لیے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے معاملے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الرسول ہیں، مولا کل ہیں، ہادی سبل ہیں، ختم رسول ہیں۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں وہیں میرے محبوب محمد کریم کی مصطفی ہے۔ خلیل اللہ نے دعا مانگی، صدیاں بیت گئی، اب خلیل اللہ کی دعا کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل بن کر، نبی مسیحا بن کر، بشارت عیسیٰ بن کر اما آمنہ کے پیٹ میں تشریف لے آئے۔ اما آمنہ اپنے محبوب بچے کو دیکھتی ہے، خوشیوں سے بھری اتناتی، اللہ نے اتنا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا، لیکن جب نظر اپنے محبوب بچے کی یتیمی پہ جاتی ہے تو دل بھڑکتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کاش آج عبداللہ ہوتے، اس کو یتیم کوئی نہ کہتا، کاش آج عبداللہ ہوتے، دروازے پہ بیٹھے ہوتے اور لوگ مبارکباد دینے کے لیے آتے، فرمایا آمنہ نہ گھبرا، عبداللہ کیا مبارکباد وصول کرتا، لوگ کیا مبارکباد دیتے، آج تو کان لگا تیرے دروازے پہ نوری فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج لگی تھی، جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال معبود سبحانی، سلام فخر معبود داد پڑے نو انسانی، آمنہ پھر میرا نہیں تیرا نہیں، بیٹا تیرا ہے تیری گھر تیرا ہے، ساتھی کوثر میرا ہے۔ بیٹی آمنہ فرماتی ہے میرے لگتے گزر کی ولادت مانگا کوئی، میرا گھر نور سے روشن ہو گیا، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام کے پہاڑوں کو دیکھا، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بصرہ شہر کے اندر چلنے والے اونٹوں کی قطاروں کو دیکھا، اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، اتنا نور پھیل گیا۔ اور جب میں نے اپنے لال کو دیکھا، قسم رکھتے میرا محبوب تو حسینوں میں آخر بڑھ کے آیا، جمیلوں میں اکبر بن کے آیا، شریفوں میں اشرف بن کے آیا، کاموں میں اکمل بن کے آیا، میرے مقدر کی انتہا جیسا بیٹا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ایسا بیٹا میں نے کسی کا سنا ہی نہ کیا۔ فوراً بلایا تو یا سویبا، جی میری مالکن، جا ان کے دادا جناب عبدالمطلب کو پیغام سنا دیا، خوشخبری لے کے آئے کہ خواجہ صاحب اللہ نے تجھے پھوٹا دیا ہے، بڑا حسین پھوٹا ہے، ماہرین پھوٹا ہے، نازنین پھوٹا ہے، عین الیتیم پھوٹا ہے، فخر ضمیر پھوٹا ہے، اور تو صحیح اپنے پوتے کا بلال پہنچاؤ۔ قاتل پہنچ گیا، جناب عبدالمطلب خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے۔ توجہ کرنا، عبدالمطلب کے متعلق بھی اہل سنت کا عقیدہ سنتے جاؤ۔ جناب عبدالمطلب صحیح معنوں کے اندر اس وقت ملت ابراہیم کے چلنے والے تھے،
لوگوں کو شرک سے روکا کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے روکا کرتے تھے، غیر نظام کی نظر نیاز سے روکا کرتے تھے، شراب سے روکا کرتے تھے، جڑے سے روکا کرتے تھے، ہر کوئی بات سے روکا کرتے تھے، اچھی بات کا آدر کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے محمد کریم کے ماں باپ جنت میں جائیں گے، محبوب کا دادا دادی بھی جنت میں جائیں گے۔ توجہ میری طرف سویریا پہنچ گئی، عبد المطلب خانہ کعبہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں، الہ العالمین عبداللہ کو تمہیں لے لیا ہے، میری بہو امید سے ہے، اللہ کو ایسا بیٹا دے دینا جن کی شکل پورا عبداللہ سے ملتی ہو، میں اپنے پوتے کو دیکھوں میرے بیٹے کی آنکھ کالا ہو جائے۔ اتنے لحاظ میں کہہ دیا گیا صاحب اللہ نے پوتا عطا کیا ہے۔ جناب عبد المطلب بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، جی ہاں، چلنے لگے۔ میں نے تصورات میں عرض کیا خواجہ صاحب نہ جاؤ، آپ کا پوتا ہے، ادھر ہی بلا لو اور ادھر زیارت کر لو، دعا کر لو، غیر سے ہمارے خبردار خبردار الٹے مشورے نہ دے، تجھے پتہ نہیں آنے والا کون ہے، آنے والا میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، میں قانون بناؤں گا، ضابطہ بناؤں گا، کسی نے میرے محمد سے فیض لینا ہو مصطفیٰ کے گھر سے جائے، کملی والے کو تکلیف نہ دے۔ پھر دنیا نظارہ دیکھے گی، ایک وقت آئے گا حضرت ابوبکر تمیم سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، عمر بن خطاب بنو عدی سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، عثمان بن عفان بنو امیہ سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، سلمان فارس سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، سہیل روم سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، حضرت بلال حبشہ سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، حضرت ابو ہریرہ یمن سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا، خالد بن ولید بنو خزاعہ سے چل کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آئے گا۔ نہیں نہیں، سدرۃ المنتہا سے جبریل چڑھے گا، وہ بھی مصطفیٰ کے در پہ لوح محفوظ سے قرآن کرے گا، وہ بھی محمد عربی کے در پہ ادب کر عربی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے مصطفیٰ کے در پہ، جو جانا چاہتے ہو بلند آواز کو کہہ دو، ادب کر عربی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آواز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ در مصطفیٰ پہ آمین ساتھ کہہ لو، در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در کے سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، کہ ہم اپنا پتھروں سے رحمی کرا کر، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، کہ ہم اپنا پتھروں سے رحمی کرا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، یہ تو پڑھو بلند آواز سے، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو
لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب اٹھ گئے، پھر چلے گئے۔ آمنہ جی ابا جان، اللہ نے بیٹا دیا ہے، ابا اللہ نے بیٹا دیا ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ جناب عبد المطلب نے میرے محبوب کی صورت پاک کو دیکھا۔ ہمارا عقیدہ میرے بھائیوں، محبوب کی صورت بھی اللہ کو، محبوب کی سیرت بھی اللہ، محبوب کا کردار بھی اللہ، محبوب کی گفتار بھی اللہ، محبوب کی رفتار بھی اللہ، محبوب کا خان پان بھی اللہ، محبوب کے صحابہ بھی اللہ۔ سیدنا جناب خواجہ عبد المطلب نے جب حبیب کبریاء کو دیکھا نا تو جناب عبد المطلب کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ آمنہ یہ تو بڑا حسین ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، ابا آج تک میری نگاہوں نے بھی اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ غیر سے آواز آ گئی، عبد المطلب جانتے ہو میں نے اسے کب بنایا ہے، کب میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اللہ کو ہی جانتا ہے۔ توجہ کرنا، ایک دن میرے بھائیوں نوریوں کا سردار جبریل امین دربار مصطفیٰ میں آیا۔ امام الانبیاء نے پوچھ لیا، اے نوریوں کے سردار بتا کہ عمر کتنی ہے، تیری زندگی کتنی ہے؟ جناب جبریل کہتے ہیں آقا مجھے اپنی عمر کا کوئی پتہ نہیں، اتنا جانتا ہوں چوتھے آسمان پر ایک نوری ستارہ طلوع ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ طلوع ہوتا پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوا کرتا تھا۔ آقا ایک مرتبہ طلوع ہو جائے پھر 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہو۔ قسم رب کعبہ کی یا رسول اللہ، میں نے اس تارے کو 72,000 سال مرتبہ میں نے طلوع ہوتے دیکھا ہے، یعنی 5.9 کروڑ سال پہلے میں نے اس تارے کو طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ حبیب کبریاء نے فرمایا جبریل جانتا ہے وہ تارا کون تھا؟ اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے، فرمایا وہی تو اس میں محمد تھا۔ صلی اللہ سب سے اول جس کو بنایا گیا، وہ تاج قدم نبوت سجایا گیا۔ توجہ کرو میرے بھائیوں، میرے محبوب اللہ کے رابطے کے اندر سب سے پہلے ظہور کے لحاظ سے سب سے آخر میں، اور جو مقصود ہوتا ہے نا وہ آتا ہی آخر کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جلسہ کرائیں، آپ نے ایک بڑا عالم بلایا، بڑا بزرگ بلایا، بڑا پیر بلایا، اپنا مرشد بلایا، اس کا اشتہار میں بڑا نام دے دیا، باقی علماء بھی آپ نے بلائے، لیکن چھوٹے چھوٹے جب کام پر شروع ہو گئی، جلسہ شروع ہو گیا، پہلے قاری آئے تلاوت کرے، پھر نعت خوان آئے نعت پڑھے، پھر دوسرا مولوی آئے، تیسرا مولوی آئے، چوتھا مولوی آئے، جتنے چھوٹے چھوٹے علماء تھے نا جب سارے بیان کر کے فارغ ہو گئے، اب آپ اصلی خطیب کو جس کے لیے کانفرنس چلائی ہے، جس کے لیے قالین بچھائے ہیں، جس کے لیے شمع چانے لگائے ہیں، جس کے لیے سجیب بنایا ہے، جس کے دیدار سننے کے لیے آپ نے دنیا کو لوگوں کو دعوت دی ہے، آخر میں وہ آتا ہے جب وہ بیان کر کے فارغ ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، اب کاف قالین اکٹھے کر لو، دریا اکٹھی کر لو، شام یانے لپیٹ لو، سٹیج اٹھا لو۔ میرے بھائیوں جو مقصد ہوتا ہے، مقصود سننا ہے، وہ آخر میں آیا۔ اس طرح میرے ماں بھائیوں دل میں تو پہلے ہوتا ہے فلاں کے لیے ہم یہ جلسہ بنا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں
پہلے تھا آمنہ کلال آئے گا۔ اللہ نے پھر ماحول بنانے کے لیے کبھی آدم کو بھیجا، جاؤ ہل چلاؤ زمین ہموار کرو۔ کبھی حضرت نوح آ گئے، طوفان نوح کے ساتھ زمین کو پانی لگاؤ۔ کبھی حضرت موسیٰ کلیم آ گئے، دعائیں کرتے رہو اللہ مجھے نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ کبھی ابراہیم خلیل اللہ آ جائے، دعا کرنا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ قاری آئے تشریف لے گئے، اولاد انبیاء آئے تشریف لے گئے، رسول آئے تشریف لے گئے۔ اب آ گیا جن کے لیے زمین بچھائی، وہ آ گیا جن کے صدقے آسمانوں کو وہ ساتھ عطا فرمائی، وہ آ گیا جن کے صدقے سمندروں کو تلاطم عطا کیا، اب وہ آ گیا جن کے صدقے دریاؤں کو روانی عطا کی، اب وہ آ گیا جن کے صدقے آبشاروں کو بہاؤ عطا کیا، اب وہ آ گیا جس کا نام ساکھ عرش پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جن کا نام عرش کے کونوں پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جن کا نام لوح محفوظ میں لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جس کا نام حوروں کے سینوں پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جس کا نام فرشتوں کی زمینوں پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جس کا نام جنت کے محلات کے ہر دروازے ہر کھڑکی ہر روشن دان پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جس کا نام نامی اس میں گرامی جنت کے ہر باغ کے ہر درخت کے ہر پتے پہ لکھا نظر آیا، اب وہ آ گیا جن کا نام نامی اس میں گرامی کلموں پہ لکھا نظر آیا، پھولوں پہ لکھا نظر آیا، ہر پھول کی ہر ٹہنی پہ لکھا نظر آیا۔ عبد المطلب نے یوں اٹھایا، غیر سے آواز آ گئی، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا۔ قرآن سے کہہ لو سبحان اللہ۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ عبد المطلب اپنے پوتے کو اٹھاتے چلنے لگے، بی بی آمنہ بولی، کہتی ہے ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اپنے پوتے کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اٹھایا گود میں کا دان علی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ کہاں جا رہے ہو؟ بیت اللہ لے کے جا رہا ہوں، پہلا دن میں چاہتا ہوں اسے خانہ کعبہ کا طواف کرا دو، خانہ کعبہ کی برکتیں اس میں آ جائیں۔ غیر سے ہمارا عبد المطلب خانہ کعبہ کی برکت نہیں، تو نے دیکھا نہیں حرم بھی سجدے میں گر رہا ہے کہ آج عالی وقار آیا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے برکت نہیں آئے گی، اس کی آمد کی برکت سے کعبہ بھی سجدے کر رہا ہے، حرم بھی سجدے میں گر رہا ہے کہ آج عالی وقار آیا۔ بہاریں بھی نغم گا رہی ہے کہ آج موسم بہار آیا۔ اٹھایا گود میں کا دان علی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ ذرا قرآن میں آؤ،
1450 سال پہلے چلے، یہ خانہ کعبہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، آگے چلے جاؤ، یہ مورد مصطفیٰ ہے جہاں میرے محبوب کی ولادت باثادت ہوئی۔ عبد المطلب نے اٹھایا، اب سیدھا آئے، راستے میں درختیں، راستے میں پہاڑیں، شجر رستے میں افتادہ ہوئے تعظیم کی خاطر۔ عبد المطلب نے جب منظر دیکھا، درخت جھک جھک کے سلام کر رہی ہیں، پتھر اٹھ کے سلام کر رہی ہیں۔ ایک دن میرے محبوب نے اپنے یاروں کے سامنے فرمایا، میرے یاروں پدارو جان سارو کسانے بیٹا وکی، میں ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو بچپن تھا میرا، میں گزرتا تھا وہ ٹوٹ کے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ شجر رستے میں افتادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ جناب عبد المطلب لے گئے محبوب کو، بیت اللہ کا طواف کرایا، واپس آ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4، 5، 6، 7 وقت نہ آیا۔ ابھی کے قبر کیا، اپنے بگانے سارے بلا لیے، اور میرے پوتے کا ٹھیکہ ہے کھا کے جاؤ، اور ساتھ میں کوئی انعام رکھنا تھا۔ بی بی آمنہ کے پاس گئے، بیٹا تیرا بیٹا ہے، میں دادا ضرور ہوں لیکن تو نے عبداللہ کی جدائی کے صدمے برداشت کیے، اللہ نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا مجھے دیا ہے، تیرا مشورہ کیا ہے، اس کا نام کیا رکھے؟ بی بی آمنہ کہتی ہے، ابا میں تجھے کیا بتاؤں، جب میرے پیارے عبداللہ کی نشانی میرے پیٹ میں آئی، میرا اپنے دل پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، میں دلوانا سوچتی تھی بیٹے کا نام فرار رکھوں گی، فرار رکھوں گی، لیکن جب بھی سوچا دل میں یہی خیال رکھتا تھا، آمنہ بیٹے کا نام کوئی اور نہ رکھنا، تیرے بیٹے کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بدلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا۔ اب کا آپ کو مختلف بنے کہ بیٹی میرا پوتا محمد ہے، یہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ امجد ہے۔ آواز آئی، عبد المطلب تو ہی پریشان نہ ہو، آمنہ تو بھی پریشان نہ ہو، اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد، اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا اور زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا۔ پہلے یہ احمد ہوگا، احمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے، یہ اتنی اللہ کی تعریف کرے گا، اتنی اللہ کی تعریف کرے گا کہ خود محمد بن جائے گا، لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ کہ دنیا نے دیکھا اللہ کے بعد جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، تحریر کی شکل کے اندر، تقریر کی شکل کے اندر، مقالوں کی شکل کے اندر، مقابلے کی شکل کے اندر، خطیبوں نے محبوب کی تعریف پہ خطابت کے موتی نچھاور کیے، مفسرین نے اپنے علم کے موتی نچھاور کیے، شعراء نے منقبت و مدحت کے موتی نچھاور کیے، انگنت سیرت کے عنوان پہ کتابیں لکھی گئی، آخر میں سب کو یہی کہنا پڑا، لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا، بزرگ تو ہی قصہ مختصر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، باقی انشاءاللہ اندر جمعہ کے اندر